ہلو، مجھ میں بولنے کی ہیبت نہیں ہے، میں بولتا نہیں ہوں بہت کم، کیونکہ بہت کم کر دیا ہے بولنا میں نے، لیکن آج بولوں گا کیونکہ آج بولنے کا وقت اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ بولنا اور نہ بولنے کے برابر ہے، لیکن بولنا چاہیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں سرے آسماں سے تو بول دینا چاہیے، کیونکہ ڈرنا نہیں چاہیے۔ بولو، اگر بول تو بول، کیونکہ بولتا سلمان ہے۔ وہ پہچان مدینہ ہے، نفرت نہ آتی ہے، گنجائش ہے اس کی، خوشبو بکھراتی ہے۔ وہ عطائے مدینہ ہے، کیا حور کیا ناچتی ہیں، یہ دوزخ میں جائیں فاطمہ فرماتی ہیں۔ یہ حور ناچتی ہے، اللہ کہتے ہیں فرمان علی ہوگا، خوشبو بکھراتی ہیں۔ یہ مینا چڑیا تو میرے حق میں رہتی ہیں، بز میں دھوم ہے مدینے سے آتی ہے، ذرے ذرے میں کہکشا پھیلاتی ہے، خوشبو کی کیا بات ہے، وہ بکھر کے آتی ہے۔ میرے جذبے میرا امام میرا مولا علی، وہ حق کا ہے بندہ، وہ حق پہ رہتا ہے، وہ شیر خدا مولا، وہ شیر خدا مولا، وہ شیر خدا مولا، کیوں حور پھر ناچتی ہے، ان پر وہ حیدر کا بیٹا قبضہ پائے گا، اپنی آنکھوں کی ہیبت سے رن کو بنائے گا، خوشبو بکھراتی ہے طیبہ سے آتی ہے، حورے یہ کیا جانے یہ فضا بتاتی ہے۔ ام البنی بولی یہ لغزش ہے کیسی، ایمان کی طاقت ہو ایمان پھیلاتی ہے، یہ آسماں اللہ کے یہ کائنات علی کی ہے، یہ حضور اکرم فرماتے ہیں یہ دنیا علی کی ہے۔ میری نعتوں میں کیا رکھا، میری نعت مدینہ ہے، ایک بار سوچو ایک بار یہ سمجھو، یہ کیوں پڑھواتی ہے، یہ کیوں کھل جاتی ہے، ساری کتابیں تو بیکار ہو جاتی ہیں، روشن ہے اس سے چاندنی ہے مولا، روشن ہے اس سے تو چاندنی ہے مولا، یہ حور کیا جانیں گی، یہ حور کیا جانیں گی، خوشبو بکھراتی ہے زہرا سے آتی ہے، یہ سلمان مدینہ گئے، قرآن اٹھا کر دیکھو، فرمان مدینہ گئے، قرآن اٹھا کر دیکھو، شیطان کی کیا صورت، ظالم ڈر جاتے ہیں، مدینے سے ہوائیں بہاریں آتی ہیں، وہ میرا مولا ہے جو رن میں شہید ہوا، حسین جسے کہتے ہیں
وہ بغداد کا صحرا ہے، جھومے گی کلی ساری، جھومے گا مدینہ سارا، جب حسن پڑھے گا یہ نعت عقیدت لوگوں، ایسے بکھراتی ہے خوشبو بکھراتی ہے، مچل کے آتی ہے بہاریں آتی ہیں، تم حوروں ناچنا چھوڑ دو امت کے لیے، محمد کے لیے، یہ بات میری سمجھو عقیدت کہلاتی ہے، علی مولا یہ کہتے ہیں، علی مولا یہ کہتے ہیں، میرا نور محمد ہے وہ نور مجسم ہے، وہ گل زیبا کا ایسا وہ سخن ہے، لفظوں کی طاقت ہے اہل مدینہ ہے، روشن مدینہ ہے، روشن مدینہ ہے، سن کر گئے اے لوگوں پھر راگوں آتی ہے، روشن کرواتی ہے نعتیں پڑھواتی ہے، انمول خزانہ گئے کیا غورو سمجھو گی، کیا غورو سمجھو گی، عدنان سپارا گئے کیا غورو سمجھو گی، تم کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا، ایک بات تم بتاؤ تم کیا ذکر کرتی ہو، یہ سلمان مدینہ ہے جو ذکر کراتی ہے، پھر وہ آتی ہے ام البنی بچھاتی ہے، زہرا کے بچوں میں سائے بن جاتی ہے، معصومیت ایسی نغمگی بن جاتی ہے، روشنی بن جاتی ہے، فضا بن جاتی ہے، میرے آنکھوں کی رونق یہ صاف ہو جاتی ہے، چہرے کی رونق لال پڑ جاتی ہے، یہ آنکھوں کی سرخیاں لال پڑ جاتی ہے، لب چوم کے بولے مولا کیا نغمگی وہ گاتی ہے، یہ گانا نہ بہتر پڑھ لو تم یہ عقیدت، پڑھ لو یہ ملادت، تم ذکر کرو تم بھی اہل وفا بن جاؤ، تم بھی نور خدا دیکھو کیا خوشبو بکھراتی ہے، ارے وہ اہل مدینہ کی صورت بن جاتی ہے، وہ اہل مدینہ کی صورت بن جاتی ہے، ہم کو بھی دکھاتی ہے ہم کو بھی سناتی ہے، ام البنی بولی کیا خوشبو بکھراتی ہے، پہچان مدینہ کی دل سے جو اٹھتی ہے، شیطانیت نہیں کام نہ سکھاتی ہے، کچھ کام سے نہ مطلب دولت مدینہ ہو، دولت وہ آتی ہے، بھکاری تم سب کھا جاتے ہو، تم کیسے منکر ہو، تم کیسے دشمن ہو، گردن کاٹ کے بھی تجھے نیند نہ آتی ہے، تو کیسا بھکاری ہے، تو کیسا منکر ہے، میرا اللہ نعمت ہے خوشبو وہ آتی ہے،
کچھ لفظ میں نے ایسے کہہ دیے ہیں کہ اس میں برا لگ بھی سکتا ہے، کیونکہ یہ نعت بہت پیاری پڑی، میرے منہ سے بہت پیاری لفظوں کے ساتھ یہ 10 منٹ کے اور سے نکلی، کیونکہ میں نے جو 10 منٹ دیا تو بہت پیارا دیا، لیکن میں اور وقت دوں گا یہ اس لڑکی کے لیے جس نے مجھ سے کہا تھا منہ نہیں دکھتا، کیونکہ نام مصطفیٰ لینے والوں کا منہ نہیں دکھتا، کیونکہ تم شیطان کے گانوں سے ناز کرتی ہو، لیکن ہم اللہ کی چیزوں پہ ناز کرتے ہیں، کیونکہ تم اللہ کی چیزوں کو نہیں جان سکتی، کیونکہ تمہارے گھر والوں اور گھرانے نے تمہیں یہ بات نہیں سکھائی۔ کیوں؟ کیونکہ تم میرے ساتھ رہ کر بھی سیکھ سکتی ہو، کیونکہ تم میں اچھائی نہیں آنی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے ماں باپ نہیں چاہیں گے تم ایک نیک کے ساتھ رہو۔ تیری کیا حیثیت ہے، تیری کیا نسبت ہے، دیکھو انسانوں مدینے سے بتاتی ہے، اعلان زہرا ہے جو حوریں ناچتی ہیں، یہ ذکر نہ پائیں گی، یہ آواز نہ پائیں گی، یہ ذکر کی باتیں تم کبھی نہ کر پاؤ گی۔ مدینے سے فضا بولی اہل وفا بناتی ہیں، یہ لائنیں کیا ہیں، غازی یہ بولے آ جاؤں میں رن میں، کھڑا ہو جاؤں تو کانپے دشمن سارے، ایمان کی دولت ہے قرآن سے بڑا نہ کوئی، ارے قرآن کی جو طاقت ہے اللہ کی طاقت ہے، اللہ سے بڑا انسان کوئی بھی نہیں ہے، جیسے وہ اللہ ہے ویسا کوئی بم نہیں، ارے بارود کی طرح گرتا ہے، اللہ سے بڑی طاقت نہیں۔ لوہے کی دیواروں پر غازی یہ لکھتا ہے، اعلان مدینہ ہو، غازی یہ لکھتا ہے، کہتا ہے بابا اب نسبت ہو اب تیری، ایک بار اجازت ہو دے دے اب اے مولا، تیری بات کروں گا میں، تیری نعت پڑھوں گا میں، غازی یہ کہتے ہیں تیرا ذکر کروں گا میں، ہر بات میں وہ رونق، ہر بات میں وہ پرچم، پکڑ کے جھومے گا انسان وہ سارا، یہ ساری انسانیت خوشبو بن جاتی ہے، یہ پھیل کے آتی ہے خوشبو بن جاتی ہے، آئی ہے گھٹا طیبہ مدینے سے آتی ہے، جو نام محمد لے اس کے گھر کو کھلاتی ہے، ہر گھر میں وہ رونق وہ پرچم ہو مولا، جھوموں میں جو زمانہ وہ ہاتھ دے مولا، جس ہاتھ میں میں پکڑوں میں پکڑ کے اب جھوموں، کیا بات ہے تیری، کیا نسبت ہے تیری، میں ایسے ذکر وفا رونق کرواتی ہے، فضا نے جو رسی تھامی ہے اے غازی۔ تو یہ نعت بہت بڑی ہے، اگر اس کو پڑھنے بیٹھ جاؤں تو 2 گھنٹہ لگ جائے گا، تو ایسا کہتا ہے 2 گھنٹے کی نعتوں میں بات کیا ہو، تو 2 گھنٹے کی نعت ہے، بہت بڑی نعت ہے، اگر میں پڑھنا چاہوں تو 2 گھنٹہ یہ بھی بند ہو جائے گا، تو کچھ بات کروں گا، کیونکہ وفاؤں کے سلسلہ آ جاتے ہیں، وفا پتہ نہیں لگتی، ارے انسانیت تو انسانیت ہے، اس کو جفا پتہ نہیں لگتی، ارے جفا تمہارے ساتھ ہونے لگے تو وفا کی کیا بات کرو گے، ارے روز موت آنے لگے تو کیا روز شادی کرو گے،
ارے روز اگر موت آنے لگے تو کیا روز شادی کرنے لگو گے؟ ارے آئی ہے بہار طیبہ تو منور چاند ہو جائے گا، ارے بارش ہے اس کی تو آج پھر وہ چاند ہو جائے گا۔ ارے نہ رونق رکی ہے نہ نسبت رکی ہے، ارے مصطفیٰ کے در سے کوئی نسبت نہ رکی ہے۔ ارے چھیننے کو چھینتے ہیں رضا، چھین لے جانے دو، ہرگز مدینہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، دولت مدینہ ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، علم کا سمندر مدینہ ہے، رداؤں کا اڑنا مدینہ ہے۔ فضا فرماتی ہے بی بی، فضا فرماتی ہیں بی بی خدا فرماتی ہیں، جتنی بیبیاں ہیں سب فرماتی ہیں، لٹے ہیں رداؤں میں کفن تو کیا جانتے ہیں، ارے مسلمان اور وہ انسان کیا جانتے ہیں، ہم نے لٹایا کربلا کے میدان میں ساری رداؤں کو، ارے وہ انسان کیا جانتے ہیں، ہم نے امت کے واسطے بہت سے خون بہا دیے، وہ انسان کیا جانتے ہیں، ارے امت کے واسطے خون بہایا نام مصطفیٰ کے نواسے حسین نے، ارے دنیا کو سکھایا نام حسین نے، ارے مٹ کے مٹانا حسین، اس نے زمانے بھر میں اجالا کر دیا، ارے اس کی شان و شوکت تو دیکھو، جس نے گردن کو سر سے الگ کروا کے بھی اپنا نام کا اجالا کر دیا، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ اے انسانوں، وہ فرماتا ہے کہ تم جو روٹیاں زمین پہ پھینک رہے ہو اس کے نام سے، تو وہ اگر محتاجوں کو تم روٹی عطا کرتے ہوئے تو کیا بات ہوگی؟ وہ حسین فرماتے ہیں اگر تم وہ روٹی کسی بھوکے کو دے دو گے تو اس کے پیٹ میں چلی جائے گی۔ وہ حسین فرماتے ہیں اگر تم وہ روزے کا پیسہ کسی محتاج کو دے دو گے، اگر اس کی بیٹیوں کی شادی ہو جائے، اگر بہت بھلائی ہو جائے گی۔ میں تو صحیح 60 بندہ ہوں، میں بھی بھیک مانگتا ہوں کسی ماں باپ کے آگے، لیکن وہ لگزش کرنے لگتے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے خبیث ہو جاتے ہیں۔ ہم فرماتے ہیں اگر اچھے انسان ہو، وہ روزے کا پیسہ لے جا کے کسی محتاج کو دے دو، فاتحہ کرواؤ تو بچوں کو کھلا دو، تو حسین تم سے خوش ہیں۔ تم بہت دولت کو ختم کرتے ہو، اپنے درہم کو ختم کر دیتے ہو، اور پھر جاتے ہو حسین کے دولت کہتے ہو ہم باجا بجا کے حسین کے مقبرے کو نکال لیں، اگر وہ تم اس دن محتاجوں کی مدد کر دو، اس دن بیٹیوں کی شادی کروا دو، شاید تم سے حسین خوش ہو جائے۔ حسین ایک ایسے شخص ہے جن میں اچھائی تھی۔ حسین فرماتے ہیں اچھائی سب سے بڑی نسبت تھی۔ حسین فرماتے تھے اچھائی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اگر حسین کہتے ہیں اگر وہ دولت تم محتاجوں کو دے دو گے تو بہت بھلائی ہو جائے گی۔ ارے مجھ سے پوچھو، میرا تو اپنوں نے گلا کاٹ لیا، میری ہر دولت لے لی، ہر چیز لینے لگے، ہر چیز لینے لگے، ہر چیز پانے لگے، اور پھر کیا کہتے ہیں تم میں بہت کمیاں ہیں، بہت کمیاں ہیں، تم رشتے نہیں نبھا سکتے، تم اچھے انسان نہیں، تم میں نیکی نہیں، تو میں تیرے سے کیوں فرض ادا کروں، تیرے ساتھ کیوں ادا کروں؟ میں فرض ادا کروں گا تو محمد کے ساتھ ادا کروں گا، محمد میرا عطا کرے گا، محمد میرا پیشوا ہے، تم کیا مجھے کھلائے گا؟ تیری کیا ذات ہے؟ تیری ذات اعلیٰ نہیں، تو بھی اسی کے در پہ جھکتا ہے، لیکن تجھے وہ دیتا نہیں، کیوں؟ کیونکہ تجھ میں شک ہے، مجھ میں شک نہیں، وہ حق ہے، تو نہیں جانتا حق کیا ہوتا، میں جانتا ہوں حق کسے کہتے ہیں، حق کا کھانا حق ہوتا ہے، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن تو سوچتا ہے میری گردن کاٹ لے، اس وجہ سے میں سوچتا ہوں، میں سوچ رہا ہوں تو میری گردن نہ کاٹ لے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کچھ گلیس کاٹ لے جاتے ہیں گردن، میں سوچ نہیں پاتا لیکن گردن کاٹ لی، کیوں؟ کیونکہ ان میں اچھائی نہیں، ان میں نسبت نہیں۔ میری جب گردن کاٹ لے جاتے ہیں تو ہنستے ہیں، اس کی گردن کاٹ لی، میں نے فرمایا میری گردن کاٹ لی تو میں ہنستا ہوں نہ، مجھے فکر ہے کہ اب دولت مال و زر کہاں سے آئے گا، کیوں؟ کیونکہ میں حسین والا، میں اتنا کما نہیں سکتا، کیوں؟ حسین والا، میں حسین کی باتیں بھی کروں گا، حسین کے دل سے بھی جڑوں گا، کیوں؟ کیونکہ اچھائی۔
تم حسین سے نہیں جڑ سکتے. وہ کہتے ہیں حسین حسین ہے, حسین کا بھائی عباس ہے, عباس سے جڑنے والا اچھائی ہوگا, وفا ہوگا, نام وفا ہوگا, علمدار ہوگا. تو تم میں کون سی وفا آئی؟ تم تو اس کے نام کی بریانی بناتے رہو, دنیا تک بانٹتے رہے, لیکن وفا کی بات بتاؤ. آج وفاؤں کا علمدار وفا کے بیچ میں ہے. کیوں؟ کیونکہ وفا کا علمدار وفاؤں کے بیچ میں ہے. میں علمدار نہیں تو کیا ہوا؟ وفا تو جانتا ہوں وفا کسے کہتا ہے, سچائی جانتا ہوں سچائی کیا ہوتی ہے, وفا کسے کہتے ہیں. بچوں سے وفا کرنا, تعزیہ رکھنا, اس کا مذاق نہیں اڑانا. مقبرہ بناتے ہو تو اگر یہ پیسہ محتاجوں کو دے دو, یہ درہم محتاجوں کو دے دو, ان کی شادی ہو جائے گی. دیکھو میری شادی نہیں ہو رہی, میں ان کی شادی کرا رہا ہوں. تو میرے اندر کی انسانیت کیسے جھانک سکتے ہو تم لوگوں؟ کیونکہ تمہیں انسانیت نہیں, مجھ میں اتنی انسانیت, ان کی شادی کرا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے دل میں اللہ ہے, تمہارے دل میں اللہ نہیں بستا, تم ان کا برا سوچو گے, لیکن میں نہیں سوچتا, میں نہیں سوچتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نسبت ہے, اللہ سب کچھ ہے, اللہ نعمت ہے, اللہ برکت ہے, اللہ منور ہے, اللہ چھائی ہوئی رونق ہے. اللہ سے ممتاز بنا, ممتاز سے اللہ بنا. پرنور ہے زمانہ اللہ سے, پرنور ہے زمانہ اللہ سے. اللہ کے بنا یہ دنیا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی, لیکن اللہ نے ایک حسین بھیجا, تب یہ دنیا کامیاب ہونے لگی. اللہ کو لگا یہ حسین میری دنیا کو آگے پہنچائے گا, لیکن اسے بھی کربلا میں شکست مل گئی, میدان کربلا میں, کیونکہ وہاں پر اس کے لیے معصومیت نہ تھی. اسے اس کا بھائی ہر جگہ بچاتا رہا, لیکن وہاں پر اسے شکست نہیں ملی, کیونکہ اللہ نے کہا عباس حسین تیرا کام ہو گیا. تو وہاں سے حسین نے اپنی ذوالفقار کو بھی چھوڑ دیا, ہر چیز کو اللہ نے ہوا میں لے لیا, لیکن حسین کو پھر نہ دیا وہ. لیکن حسین دنیا کے بیچ سے چلے گئے, آج بھی اس کی معافی دنیا تک ہوتی ہے. لیکن اب حسین فرماتے ہیں یہ دنیا میں, یہ دنیا جو کام کر رہی ہے, میرا مقبرہ نکالتی ہے, تو ارے اس کربلا کو دیکھ لو, اس کے مقبرے کو دیکھ لو, تو کیا وہ اٹھایا جاتا ہے؟ کیا اسے جو محبت کرتے ہیں اسے اٹھاتے ہیں لوگ؟ تو ہم کیوں اس کے پتلے کو بنا کے دنیا میں گھما رہے ہیں؟ اگر ہم اس سے کسی بیٹی کی شادی کرا دیں, اگر ہم کسی معصوم کی مدد کر دیں, ہم ایک ایک بچے کی معصومیت کی مدد کریں, تب تو حسین کا نام ہوگا, تب تو حسین خود کہیں گے کہ تم نے حسین کے لیے اتنا کچھ کیا. اگر تم حسین کے لیے نہیں کر پاتے ہو تو تم بہت بڑے غلیظ ہو. کیوں؟ کیونکہ تم نے مقبرہ نکال کے, اتنی دولت نکال کے, اور پھر سب ختم کر دیا. اس کو جا کے مٹی میں کرائے, اس پر فاتحہ کی, اس کو مٹی میں کرائے, روٹی کھلا دی, ہم حسین کو دفن کر کے آ رہے ہیں. ارے تم میں ان میں کیا فرق رہا؟ سوچ کر دیکھو. وہ تو حسین کو جیتے جیتے دفن نہیں کر پائے, لیکن تم نے ان کا پتلا بنا کے دفن کر دیا. سوچ کر دیکھو, پتا چل جائے گا انسانیت کیا ہوتی ہے. میں نے صحیح بات بول دی, صحیح بات ہی نکلتی ہے منہ سے, جھوٹ نہیں نکلتا. حسین کے پتلوں میں کیا پتلا بناتے ہو؟ اگر تم بیٹیوں کی شادی کروا دو, اللہ راضی ہو جائے گا تم سے, حسین راضی ہو جائے گا تم سے. کبھی یہ گلا بیٹھتا نہیں, لیکن غازی بھی کہتا ہے, یہ مدینہ بھی کہتا ہے, ساری بیبیاں کہتی ہیں, اہل فلک کہتا ہے. اگر تم کسی محتاج کی مدد کر دو گے تو حسین تم سے خوش ہو جائیں گے, وہ گلے سے لگائیں گے تم کو. یہ بڑی بات ہے, حسین تم کو کیسے گلے لگائے گا. ارے نیندوں میں جب تم سو گے تو وہ ہوا بن کر آئے گا, مدینے سے آئے گا, گھٹا بن کر چھائے گا. وہ پیارا پیارا حسین
روانہ کربلا ہوا، اس سے دیکھو کیسی رونق بن گئی ہے۔ ارے وہ پیارا تن سے جدا ہوا تو آسمان رونے لگا ہے۔ تو میں نے یہ کہنے کی کوشش کی، اگر تم کسی کی محتاجوں کی مدد کرو گے تو تم میں انسانیت ہوگی۔ جیسے آج میری لوگ مدد نہیں کرتے کہ مجھے برا بھلا لوگ کہتے ہیں، اچھائیوں کے بیچ سے برتن دھونے لگے، تو تمہارے بیچ میں بھی کچھ برتن دھلے جائیں گے۔ کچھ کمی نہیں میرے پاس، لیکن لوگ کمی ڈھونڈتے ہیں۔ ارے لڑکے میں کیا ہے بہت وجہ پوچھتے ہیں۔ ارے ٹوٹتی ہے تیری سانسیں ٹوٹ جائیں گی، ارے غازی کو جھکانا آسان نہیں، تیری سانسیں ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے غازی کو ماننے والا بھی غازی، اللہ کہتا ہے، اللہ سبجل کہتا ہے غازی کو ماننے والا بھی غازی، اور غازی جھکتا نہیں کسی کے در پہ۔ نہ تو غازی کے چہرے میں کچھ کھوٹ تھا، نہ تو عقل میں کچھ جذبات تھے۔ ارے جھکی دنیا ساری غازی کے در پہ جھکی۔ غازی سے مانگی اولاد تو حسین نے عطا کی، غازی سے مانگی تو اللہ نے عطا کی۔ ارے غازی کے آگے جھک جاؤ تو غازی نے عطا کی۔ ارے بارگاہوں میں فیصلے ہو گئے، حور و ملک جھوم گئے، وہ پیارا نبی منتظر قید فرما بیٹھا کہ کہتا ہے نام محمد لینا تو کوئی عام چیز نہیں تھی، ارے میرے نام کو لے کر حسین حسین ہو گیا، میرے نام کو لے کر حسین حسین ہو گیا، کیونکہ حسین نے جو آخری بات کہی میں نانا کا نواسا حسین ہوں، وہ اس نے ایک بات بھی کہی میں نانا کا نواسا حسین ہوں، یہ بات بھی دہرا دی میں علی کا بیٹا شبیر ہوں۔ میں میدان کربلا میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ آج خون بہہ جائے، میں اس وجہ سے آیا ہوں کیونکہ آج مسلمان امت یہ بھی سمجھ جائے کہ ہم دولت کے لیے نہیں ہیں۔ مسلمان امت بھی اس کو مارنے میں لگی تھی، مسلمان امت نے اس کا گلا کاٹا تھا پیچھے سے، حسین کا گلا مسلمان امت نے بھی کاٹا تھا۔ کہیں کہیں دل کہتا ہے حسین کا گلا مسلمان امت نے بھی کاٹا تھا، دولت کے لیے سب بک گئے تھے۔ تبھی کہتا ہوں دولت کو اتنا منہ نہ لگا کہ تیری دولت نہ رہے۔ تجھے قبر میں جب صلی اللہ علیہ وسلم لٹا کے پوچھیں گے تو نے دولت سے کیا پوچھا، کیا دولت سے کیا پایا، کیا تو نے دولت سے علم خرید لیا؟ نہ، میں نے بھی دولت سے علم نہ خرید سکا، میں نے بڑے بڑے عالم حافظ اور قاری سے سوال جواب کیے تو قاری نہ جواب دیے، کہیں فیل مائنڈ کہتے ہیں، ڈسٹربنس مائنڈ کہتے ہیں، ڈو ناٹ ہیو مائنڈ، سسپینس یور مائنڈ کہتے ہیں، یور لینگویج از بیسٹ بٹ بیوٹیفل یور مائنڈ از سسپینس یور مائنڈ از محمد نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام شفاہ لذیت الفیحازہ من ذل افیحز القرآن ذل فالذات ان ذات من زامن من الحکیمہ اللہ الفیحاز القرآن کیونکہ اللہ نے فرمایا، قرآن مجید سے فرمایا، اللہ وفاؤں کی سنے، دریاؤں کی ڈالیے کردار پیش کرے اور جنت کا حقدار بنا دے۔ اس نے مجھے جنت کا حقدار اس وجہ سے بنایا، اس دنیا کو دیکھنے کے بعد میں جنت کا حقدار بن گیا۔ آج مجھے شوق نہیں لگتا، مجھے آج لڑکی نہیں لگتی، کیوں؟ کیونکہ آج جنت کا سردار بنا بیٹھا وہ اللہ، کسی کی نسبت اور کسی کا نعمت نہیں چاہیے مجھے، لیکن ہاں اس در پہ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کرسی پر بیٹھا دے گا۔ انسان نہ خوف نہ سمجھ انسان ہے، جو قرآن پڑھ کے بھی نہ پڑھ پایا اور جس نے قرآن نہ پڑھ کے بھی پڑھ لیا وہ انسان ہے۔ قرآن میں نے عربی بولا، فارسی بھی بولا، سب ملا دیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نعمتوں سے میں نے سب ملا دیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ملانا عام نہیں تو ملا جاؤ، مل جاؤ، گلے مل جاؤ، توڑنا
توڑنا بندھن مل جا آجا، حور بھی ہو چاہے وہ بچہ کیوں نہ ہو مل جا، ہے تیرے میں دم ہے نبھانے کی نسبت تو آجا۔ اللہ دیکھ اللہ کیا کرتا ہے، میں نے کہا تھا اللہ جو کر سکتا ہے انسان نہیں کر سکتا، دیکھ اللہ کیا کر سکتا ہے۔ اللہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اللہ کو کبھی کوئی پٹا نہیں سکتا، اللہ سے کوئی معافی مانگ نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب ہے، اللہ قانون ہے، اللہ سے کوئی معافی نہیں مانگ سکتا۔ کوئی کہتا ہے جانور سے بیٹھ کے ہماری معافی قبول ہو جاتی ہے، نہ، اس کو معافی سے پہلے ایک بات سوچنی ہوگی، ہمیں غلط قدم رکھوانے کو چھوڑنے ہوگے، کیونکہ وفا اللہ کی نشانیاں رہی، نعمتیں رہی، قدرت محبت کے ساتھ محمد سے رہی، لیکن آج وفاؤں کے سلسلے کو توڑ دیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے دل میں وفا نہیں، کسی پر ہنسنا، کسی کی برائیاں کرنا، کسی کو کمزور سمجھنا، اللہ تیرے اندر اللہ ہے تو دوسرے کے اندر نہیں ہے، تو دوسرے کے اللہ کو پکڑ رہا ہے، مطلب تیرا اللہ طاقتور ہے وہ طاقتور نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ والا نہیں ہے۔ شک انسان کو مارتا ہے، شک۔ اللہ شبجل فرماتا ہے اپنے ایمان سے، اپنے ایمان کی دولت سے فرماتا ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، لیکن وقت کی قدر رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ 3 منٹ اور لوں گا اس ویڈیو میں، آپ دیکھو یا نہ دیکھو مجھے فرض ہے کہنا کہ میں کہہ دوں گا۔ اللہ شبجل فرماتا ہے کہ اپنے باطل اور حق کی لڑائیوں میں ہمیشہ حق آگے رہا ہے، حسین کا پرچم آگے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ حسین نے جب ایک عورت نے ایک حور مانگی تھی تو ام البنی فرما بیٹھی تھی حسین تمہیں ایک لڑکی چاہیے تو کیا اس کے بدلے میں حسین کیا چاہیے دو گے تو ام البنی بولی حسین کیا دو گے تو حسین نے کہا میں نماز کا تحفہ دیتا ہوں، اس کے سامنے 2 سجدے کروں گا، اگر وہ میرے پاس نہ کھڑی ہو جائے تو بتانا۔ حسین نے جیسے یہ بات کہی ویسے وہ عورت زمین کے تلے آ گئی، کیوں؟ کیونکہ وہ جان گئی کہ انسان اللہ پہ ہے، تب اللہ تھا اب اللہ نہیں ہے، اللہ کو تب ماننے والے تھے اب اللہ کو ماننے والے کم رہ گئے، کیوں؟ کیونکہ جیسے حسین نے سجدہ کیا وہ حور زمین سے آگے خود پلٹ گئی، کیوں؟ کیونکہ حسین کے سجدے کو دیکھتے ہی حور پلٹ گئی۔ کیا بات کہی میں نے؟ حور پلٹ گئی، کیوں؟ کیونکہ اس کے ماں باپ نے لاکھ بھڑکایا لیکن وہ ادھر نہیں گئی، حسین کی طرف آ گئی، اور کیا کہتی ہے جب حسین اتنا اچھا ہے تو میں حسین کی طرف جاتی ہوں۔ تو نام حسین فرماتے ہیں میں علمدار کا بھائی، کیوں؟ کیونکہ علمدار ایک اچھائی، میں حسین دنیا کی اچھائی۔ جیسے حسین نماز کو جائیں ویسے علمدار چل دیں، علمدار پیچھے سے نماز کی اور چل دیں، کہتے ہیں امام چلا تو حسین چلا، کہتے ہیں علمدار نے کسی کو اپنا ایمان نہیں بنایا اور نہ تو امام کوئی بن پایا، وہ علی کے آگے نہ مصلی بچھائے، حسین کے آگے مصلی بچھ جائے، کیوں؟ کیونکہ علمدار کی پہچان حسین رہی، حسین کا ساتھ مت چھوڑنا۔ علمدار سے ان کے بابا نے بولا حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا ہے علمدار وفا، کیونکہ تیرے میں وہ خوشبو ہے تو حسین کا ساتھی ہے، سالار ہے، تو سپہ سالار ہے اور حسین کا ساتھی ہے، تو حسین کو 500 عرب سے بھی بچائے گا، یہ وعدہ تیرا ہے۔ وہ کہتا ہے طاقت چاہے جتنی ہو، آگے چاہے جتنی بھیڑ ہو، میں کاٹ کے نکل جاؤں گا۔ علمدار فرماتے ہیں میں کاٹ کے نکل جاؤں گا۔ ایک وقت ایسا آنے لگا کہ غیب کی طاقتیں نہ آئی، لیکن علمدار وفا کی خوشبو سے وہ طاقت دوڑ پڑی، کیونکہ رن میں جیسے علمدار وفا کھڑے ہو ویسے طاقت آ جائے۔ ایک بار دھوکہ کیا گیا، اوپر سے آگ پھینک دی گئی، مجھے کیسے پتا؟ کیونکہ مجھے اللہ کے ذریعے سب کچھ پتا۔ آگ پھینک دی گئی تو لوگ کہتے ہیں آگ لگی ہے کیا علمدار آگے آئے گا؟ بے شک آیا، زندنا کو دوڑا کے آگ میں آ گیا، کہتے ہیں یہ حسین کا بھائی ہے، سپہ سالار ہے، کہتے ہیں سپہ سالار ہے، پہلے یہ آگ کو جھیلے گا پھر آگ سے سب کو کھا جائے گا۔ کہتے ہیں علمدار وفا نے اپنی تلوار کو ذوالفقار کو اس آگ میں لگا کے مارا، سارے فنار ہو گئے، وہ آگ پھینکتے رہے لیکن علمدار پہ کوئی آنچ نہیں ہے، اس کے کپڑوں پہ کوئی آگ نہیں تھی، کیوں؟ کیونکہ آج کل کی عورتیں دیکھ لو سامنے سے گزر جاتی ہیں، میں ایسی بات کر رہا ہوں، کیونکہ انہیں کام کی فکر ہے اور مجھے کام نہیں دکھ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسانیت سے پردہ نہ اٹھا ہے، ابھی اٹھ جائے گا، کیونکہ انسانیت جا رہی ہے تو پانی مانگ رہی ہے۔ تو حسین کا بھائی آگ میں کود پڑا، کیوں؟
کیونکہ قوت اس کو پڑھنا تھا، وہ علمدار وفا کی خوشبو قوت پڑی ہے آگ میں۔ جب اس نے آگ پر قبضہ پایا تو اس کے بابا نے فرمایا کہ تو آگ پہ کیسے قبضہ پا سکتا ہے، تو تو ہیبت کا شکاری ہے، تو تو ہیبت سے لڑتا تھا۔ تو اس نے فرمایا کہ میں ہیبت سے لڑتا تھا لیکن طاقت تو تیری تھی، جب تو رن میں بھیجتا تھا تو مسکرا کر بھیجتا تھا، تیری طاقت اور میری طاقت میں کیا فرق رہا؟ کہتے ہیں جو اماں نے روٹی کھلائی وہ کالی بھی رہی لیکن طاقتور رہی۔ کیا فرمایا؟ کہ ان میں اللہ آ گیا، کہ ان ماں نے میری شکر ادا اللہ کا کیا، تبھی اس میں طاقت میں اللہ آ گیا۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ میں بھی اللہ اکبر کہہ اٹھا، کیونکہ علمدار نے وفا کیسے پھیلائی؟ کہا جو میری اماں نے روٹی دی وہ جلی تھی لیکن پھر بھی اس کے حق میں اللہ آ گیا، مطلب میری اماں نے شکر اللہ کا ادا کیا، تبھی اس میں طاقت آ گئی۔ علمدار وفا نے آگ میں کود گئے، لیکن حضرت علی اتنا پیار کرتے تھے اپنے بیٹے سے، فوراً اپنے اللہ کو یاد کیا اور شکر ادا کیا سجدے میں جا کے، اور وہ محمد نام مصطفیٰ سے مدد مانگ بیٹھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کو کھول کر ان کے کندھے کو حاوی کیا، اور اس سے بھی براہ کرم پیچھے سے طاقت نہیں جڑتی، یہ غلط ہے، لوگوں کا ماننا غلط ہے۔ میں بھی کہہ اٹھا اللہ توبہ اس کے نام سے کہہ دیتا ہوں، اللہ توبہ کر لیتا ہوں، لیکن وہ طاقت سامنے کی اور سے آئی اور کندھے پہ آ کے جڑ گئی۔ بہت بڑی نام مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میرا نواسہ رسول عباس ابن علی رن کی اور جائے تو یہ طاقت جڑ جائے۔ تو اس کے بابا نے جیسے شکر ادا کیا سجدے میں جا کر، ویسے طاقت آ جائے۔ جیسے فرعونیت مٹ سی رہی تھی، لیکن ایک دور آنے لگا کہ عباس کو وفا ہونے لگی۔ اب وفا عباس کو ہوئی، اس کو 12 سال کی عمر میں وفا ہوئی۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اس کی ماں اتنی معصوم 12 سال کی عمر میں، عباس کی کمائی کیا 2 درہم بھی نہیں تھی۔ بات اتنی کرنے جا رہا ہے، 2 درہم کی دولت نہیں، اس وقت مسلمان کی کوئی نسبت نہیں، نہ اتنا غریب ہوتا ہے، لیکن عباس کا ایک ساتھی رہا جسے جبرائیل کہتے ہیں۔ سرے آسماں فرماتا ہے کہ جبرائیل سے جب بھی عباس مدد مانگے تو ان کے جیب میں ہر چیز ہر دولت عطا ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ عباس علمدار کی خوشبو میں وہ طاقت رہی کہ جبرائیل سرزمین ہند اور سرزمین طیبہ کی اور ہو جائے، ہند اور طیبہ دونوں، کیونکہ عباس کا ماننے والا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، بہت عباس کو ماننے والے ہوں گے، لیکن عباس علمدار کی نشانیاں ہیں۔ کچھ چیزیں عباس کی رہ گئی، عباس چلا گیا دنیا سے لیکن کچھ چیزیں رہ گئی، لیکن ایسا نہیں کہ عباس چلا گیا، عباس حق ہے کبھی مر نہیں سکتا، ارے شہید زندہ ہے کبھی مر نہیں سکتا، یزید مٹ گیا، یزید کا سورج کل بھی ڈھلا تھا آج بھی ڈھلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یزید مر چکا ہے، یزید پلیت ہے، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین کو کوئی مار نہیں سکتا، حسین شبیر ہے، حسین کوئی لاچار نہیں، نہ تو کسی کا محتاج ہے، حسین وہ شبیر ہے جس کا 2 جہاں میں نام ہے۔ ارے ٹک رہی ہے دنیا شبیر کے آگے، جھکتی ہے شبیر کے آگے، میں نے سجدہ رب کیا شبیر کے آگے، میری سننے والا کوئی نہیں صرف شبیر کے آگے۔ ارے شبیر میرا شبیر ہے، شبیر سے وعدہ کیا کروں، ارے اس کی باتوں میں وفا ہے، اس سے بڑھ کر وفا کیا کروں، ارے منکر تو آنکھ نکال کر کیا دیکھے گا، ارے اپنی آنکھ اندر کر اپنے دل میں جھانک تب تو دیکھے گا۔ میں نے جو کہا کوئی عام نہیں ہے، میں نے جو کہا کوئی عام نہیں ہے، شبیر کا نام لینا کوئی گناہ نہیں ہے، دیکھ لے قرآن اٹھا کر کہے گا تو بھی شبیر شبیر ہے، شبیر ایک ہے لیکن اس کا نام 2 جہاں میں ہے۔ آج بھی اس کا مقبرہ 2 جہاں پہ نکلتا ہے، اس کے عاشق 2 جہاں پہ بیٹھے ہیں، اربوں اس کے مقبرے کو لے کے دوڑتے ہیں، لیکن آج 10 بہنوں کی ندائیں لٹ جاتی ہیں تب وہ اس چیز کو لے کر نہیں دوڑتے ہیں، فرق اتنا ہے تب دوڑیے۔ شبیر کے کہنے کو استعمال کیجئے۔ شبیر نے فرمایا جب بھی بہنوں کی ندا لٹے آپ حق سے آئیے، حق سے بات کیجئے، بیٹھ کے کیجئے۔ ذوالفقار کے چلانا عام نہیں ہوتا، ذوالفقار چلتی ہے تو کوئی عام نہیں ہوتا، ذوالفقار اگر وہ تھام لے جو ریئل غازی ہو
تو اربوں کی فوجیں دہل جائیں گی، یہ زمین آسمان پھٹ اٹھ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ریئل غازی ذوالفقار کو اٹھائے گا تو طاقت بہت ہوگی، کیونکہ ریئل غازی کبھی ذوالفقار خرید کے نہیں لاتا ہے، ریئل غازی کبھی ذوالفقار لے کر نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کے آگے جبرائیل کھڑے ہوتے ہیں اور ذوالفقار جبرائیل ہاتھوں میں دیتے ہیں خود بخود، کیونکہ ریئل غازی زمین آسمان کے بیچ میں کہیں نہ کہیں منڈرا رہا ہے، ریئل غازی ہے، اس کی طاقت زمین سے اور سے آ رہی ہے، کیونکہ اچھائی آ جاتی ہے، وہ آتا ہے تو جیسے لگتا ہے کہ آ رہا ہے، اب وہ اپنے زنزنا پہ بیٹھا ہوا ہے، لگتا ہے مسکرا رہا ہے، لگتا ہے وہ ہے نہیں لیکن پھر بھی کھڑا ہے، کہیں نہ کہیں ہے ضرور، غازی ہے۔ غازی ایک ایسی چیز ہے کیونکہ غازی نے وطن کو آزاد کرایا تھا۔ ایک وقت ایسا تھا جب یزیدیوں کا حملہ تھا، کوفیوں کا حملہ تھا، لیکن اس میں کچھ مسلمان مل گئے تھے، ان کے ماں باپ کے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی چہرے پہ کالک ہے، لیکن جن کی رونق شکلوں پر ہے، جن کی ایک ایک سرخیاں لال ہو رہی ہیں، وہ غدار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جن کے چہروں پہ خون ٹپکے وہ حسین ہے، حسین والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے چہرے پہ خون ٹپک رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اچھائی۔ اور یزید ملعون جو ہوگا اس کی چہرے پہ کالے دھبے پڑے ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کو دھوپ کھا جائے گی اور دھوپ سے وہ بچ نہیں پائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے کالے پڑ جائیں گے۔ لیکن جو حسین والا ہوگا وہ دھوپ میں بھی جا کر بھی چاند جیسا لگے گا، کیوں؟ کیونکہ حسین۔ فرمائش اتنی ہے حسین۔ اب میں اس سے زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ کچھ چیزیں بری لگ سکتی ہیں انسانوں کو، کیونکہ حسین ایسی نعمت رہی ہے، حسین ایسی چیز رہی ہے کہ دو جہاں اسے یاد کرتا ہے۔ میں بھی کبھی کبھی حسین کو یاد کرتا ہوں، مجھے بھی شادی کرنی ہے تو حسین کو یاد کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ حسین سے ہی مدد ملتی ہے، دنیا زمانہ کی ماں نہیں مدد کر سکتی، کیوں؟ حسین کو یاد کرو، اگر حسین کے حق میں موت ہوگی تو موت دے دے گا، شان سے دے گا، کیوں؟ کیونکہ اگر شان سے موت دینا ہے تو حسین موت دے دے گا۔ میں تو فرماتا ہوں حسین ابھی مجھے موت کی نیند میں سلا دے، سونا منظور ہے، کیوں؟ کیونکہ جب کوئی انسان کا وقت پورا ہو جائے، جب وقت نہ رکے تو حسین کو موت دے دینی چاہیے۔ اگر انسان غلیظ ہو تو حسین کو اپنے پاس اسے بلا لینا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ حسین حسین ہے، حسین کے جیسا دنیا نہیں جان سکتی، حسین نے قربانی حسین دی تھی۔ لیکن آج میں حسین سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر حسین مجھ کو آج سن رہے ہوں، اگر وہ موجود ہو گئے ہوں اس دنیا پہ، میں حسین سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر آپ اس دنیا کو ختم کرنے کی بھی سوچ رہے ہوں تو بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ آپ حسین ہو، آپ سے فیصلے بدلے نہیں جا سکتے، کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ لے لو گے تو آج کوئی ماں باپ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میں دنیا کا مالک ہوں، میں دنیا کا کونین کا کوثر کا مالک ہوں، اگر یہ حسین کو دنیا ختم کر دے۔ آج سب کچھ دنیا پر پا جائے گا وہ حسین، کوئی ماں باپ کچھ دے نہ، کوئی بھائی کو نہ سمجھے، لیکن اگر حسین میری بات کو سننے ہو تو ضرور اس پر فیصلہ لیجئے گا۔ یہ بہت ادب کے ساتھ میں احترام کے ساتھ یہ بولا، کیوں؟ کیونکہ حسین کو سننا چاہیے اس بات کو۔ میری حسین تک ایک فرمائش رہے گی کہ دنیا پر حسین قبضہ پائے یا اس دنیا کو ختم کرے۔ بہت مدت ہوئی اس دنیا کو بنے، کیونکہ حاصل دنیا میں ہم جیسے سلمان کچھ نہیں کر پائے، صرف غلیظ لوگ ہی حاصل کرتے رہے، لیکن ہم جیسے لوگ اچھے لوگ اس چیز کو نہیں حاصل کر پائے۔ لیکن آج حسین فیصلہ لیں گے، آج حسین بامدت فیصلہ لیں گے، کیونکہ حسین کو آنا ہے، حسین آئے گا، کیونکہ حسین کا وعدہ ہو جائے گا، کیونکہ حسین حسین ہے، حسین کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کیونکہ میں حسین سے اس وجہ سے فرما رہا ہوں، کیا پتا حسین سچ مچ سن لے، کیونکہ وہ حسین ہے، نانا کا نواسا ہے، نواسا نبی ہے، اگر اس نے قربانی حسین دی ہے تو اس خط کو بھی وہ منظور کرے گا، اگر وہ میری ہر بات کو منظور کرتا رہا ہے تو اس بات کو بھی منظور کرے گا، کیونکہ وہ ٹھکرا نہیں سکتا میری عرضی کو۔ اگر یہ عرضی میں نے دی ہے اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے تو وہ عرضی کو قبول کرے اور اس جہاں پر پانی بھر دے۔
کچھ نہ کرے، پانی بھر دے۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا۔